بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم آپ کے لیے بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ دوستو، بیان کو مکمل سننا ہے آخر تک۔ چلیے دوستو، ہم آپ کو بیان کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے جس قدر ممکن ہو سکے تیاری کریں۔ آج کل بڑی رات ہے، سویرے اٹھو، کم سے کم صبح و شام ہر آدمی ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح استغفار کی اور ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، یہ تو کم سے کم ہو ہی جائے۔ بکواس کرتے سو جاتے ہیں، بکواس کرتے اٹھ جاتے ہیں، بلا ہے کوئی زندگی کا معاملہ؟ اللہ سے معافی مانگتا سو جا اور معافی مانگتا اٹھ جا، خدا کی قسم اللہ کا دریائے کرم جوش میں آئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے لیے عرض کی، تو وقت پورا کرنے والا حساب نہیں کہ نہ جانے کس کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ کم سے کم ان 3 تسبیحوں کو ہر مرد عورت لازمی پکڑ لے۔ ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور ایک تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ایک تسبیح درود شریف کی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جب ایک مرتبہ درود بندہ پڑھے گا 10 بار اللہ کی رحمت آئے گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ تو کتنا بڑا اجر ہے۔ خصوصاً بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ گپوں میں اپنا وقت خراب نہ کریں۔ خدا کی قسم قبر میں جانے کے بعد تجھے ایک سانس کی مہلت نہ ملے گی۔ پر مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ لوگ پورا مضمون سننے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ بعض لوگ بالکل اخیر میں سر سے، ایک ہے جمعے کی فضیلت حاصل کرنا، ایک ہے جمعہ پڑھنا، ایک ہے سیروں لہاونا، اس میں بڑا فرق ہے۔ ایک ہے سر سے اتارنا اور ایک ہے اس کی فضیلت کا حاصل کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے حاضری لگاتے ہیں۔ ہاں، اللہ صاحب مل کی ٹیکسٹائل مل کی حاضری کا تو پتا ہے، مسجد کی حاضری کا کوئی پتا نہیں۔ اگر دیر ہو جائے تو وہ گیٹ کیپر واپسی کر سکتا ہے، اگر دیر میں آیا تو یہ فرشتہ نہیں کہتا، لانتی ہوا پیچھے سے۔ بہت مدت کی بات ہے، علامہ یوسف بن نور رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، میں کراچی تھا، تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ جمعہ ہمارے یہاں پڑھا دو اب کے۔ میری والی وہ جمعہ پڑھاتا تھا ان دنوں میں۔ تو میں جب گیا تو ہم ایک چھوٹے سے دروازے سے داخل ہونے لگے، ایک پٹھان کہنے لگا پرلے دروازے سے چلو، میں بھی ادھر سے جاتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا فرشتہ ادھر رجسٹر لیے کھڑا ہے، تم ادھر سے گھس جاؤ گے تمہارا حاضری نہیں لگے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگا فرشتہ بڑے گیٹ پہ کھڑا ہے، ادھر چلو۔ تو کم سے کم اس پٹھان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ فرشتہ کھڑا ہے، اور تمہارا خیال یہ ہے کہ جمعے کے دن نہ فرشتہ ہے نہ خدا ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان شروع ہوگا، مختی آؤ پورا مضمون سنو تاکہ لطف آئے، دل و دماغ بنے۔ اور عقیدہ میں نے تمہیں بتا دیا، لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، پیدا کرنے والا کوئی نہیں، فصل میں، دکان میں، کارخانے میں اس کے سوا برکت دینے والا کوئی نہیں۔ اور یہ بات بتائی کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی۔ خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، دجال ہے، بے ایمان ہے، وہ خنزیر سے بدتر ہے جو میرے آقا کے ختم نبوت کے تاج کو ہاتھ لگائے گا۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر برپا ہوگا، ایک آدمی کا نام ہے اعمال تولا جائے گا، اس کی نیکیاں کم بدی زیادہ۔ حضور تشریف لائیں گے، فرمائیں گے کیا ہوا؟ ایسے ایسے کر کے معاملہ ہے۔ حضور ایک انگلی کے ساری کے برابر ورق نکالیں گے اور نیکیوں والے پلے میں رکھ دیں گے، وہ وزنی ہو جائے گا، اس کا بیڑا پار ہوگا۔ عرض کرے گا آپ کون ہستی ہے؟ فرمایا میں تیرا پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو جو درود پاک پڑھا کرتا تھا خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یہ تیرا وہ درود ہے جو مجھ پہ پہنچا کرتا تھا۔ ارے
جہاں 12 ربیع الاول ولادت کا دن ہے، وہاں وفات شریف کا بھی دن ہے. اس غم کو صحابہ کرام سے پوچھو کہ تمہاری جانوں کو کیا بنی. صحابہ کرام جنگلوں کو نکل گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے، باز باز کے اٹھے لم تلدنی امی، میں پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا. ساری چیز کمال کی بات ہے. جنہوں نے چمڑے اجڑوا دیے، جنہوں نے اپنے بچوں کو نیزوں کی نوکوں پہ لٹکتے ہوئے دیکھ کر آنکھ نہ پسیجی، جنہوں نے وطن، مال، دھن، دولت سب کچھ قربان کر دیا ہو، ارے جب حضور دنیا سے رخصت ہو رہے تھے صحابہ کرام کے گلے کے پڑے. یہی تاریخ تھی. اور ثابت یہ ہو گیا کہ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، اور ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے. تم اور میں کیسے اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ اللہ کی پاک پیغمبر بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. اس لیے فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کھا لو پی لو مزے اڑا لو، پر سودا چند دنوں کا ہے اور تم پرلے درجے کے مجرم. سنن کی روایت میں ہے آخری وقت ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مرض الموت ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا. پریشان ہیں دونوں، کبھی بے ہوشی ہوتی ہے، کبھی ہوش آ جاتا ہے، بخار بڑا شدت کا. بالآخر فرمایا میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آ. سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی، دوڑی دوڑی گئی، پانی کا پیالہ لے آئی، اشارہ کر دیا یا رکھو. رحمت والا ہاتھ بھی گو کر چہرے انور پہ چھینٹے مارنے شروع کر دیے. فرماتی ہے میرا دل دکھا، اور میرے محبوب کیا ہوا، کیا بنی، کیا تکلیف پہنچی؟ فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی ہے. فرماتے ہیں پریشان تو تھے ہی، دروازے پہ دستک ہوئی اور آواز آئی مجھے اس گھر میں داخلے کی اجازت ہے؟ سبحان اللہ. فاطمۃ الزہرا اپنے ابا کی غم میں پریشان ہے، کہہ بیٹھی اور دیہاتی گنوار کہیں کہ او بے عقل میرے ابا بے ہوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہو گیا، فرمانے لگے او میری لخت جگر اور میری نور نظر، کسے دیہاتی کہتی ہو، کسے گنوار بتا رہی ہو؟ یہ تو وہ ہے جو عورتوں کا سہاگ اجاڑ دے، یہ تو وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دے، یہ وہ ہے جو کوٹھیوں کو خالی کر دے، بنگلوں کو اجاڑ دے، شہروں کو ویران کر دے. سنن کی روایت میں ہے اسرائیل علیہ السلام نے اللہ میاں کا سلام پہنچایا اور اجازت چاہی. جزاک اللہ. روح مبارک کو قبض کرتے کرتے جب گھٹنے مبارک کے قریب پہنچے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف محسوس کر رہا ہوں. عرض کیا میرے آقا کیا مجال ہے کہ میں آپ کو تکلیف دوں؟ اور شہنشاہ کائنات جس کے لیے دو جہان پیدا کیے گئے، آپ کو تکلیف پہنچانے کا کیا مطلب؟ فرمایا تم تکلیف دے نہیں رہے اور مجھے تکلیف ہو رہی ہے. امت کے جن لوگوں کو دکھ دو گے ان کی جان کو کیا بنے گی؟ آج میری تمنا ہے، آج میری آرزو ہے، آج میری حسرت ہے، کل امت کے دکھوں کو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے. اللہ اکبر. میری امت کو دکھ نہ دینا. اللہ نام میرا لے جہنم میں جلے، کیسے گوارا کروں گا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے بالکل آخری وقت میں آواز پست ہو رہی تھی، صرف لب حرکت فرما رہے تھے. میں نے کان لگا کے سنا تو آواز آ رہی تھی ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی.
او مولا میری امت کو معاف کر دے. اس وقت میں بھی اس نبی کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ. ہم ان کے نظام ان کے شریعت کے ساتھ کیا معاملہ روا رکھے ہوئے ہیں. ارے آج ہمیں کالی کملی والے کی شکل سے بھی پیار نہیں, آج ہمیں حضور کی سنت سے پیار نہیں. بدعات کو سنت کی جگہ لے آئے اور توحید و رسالت کو صاف رکھنے کے بجائے شرک کے انبار ہم نے لگا. دل ہمارا کہیں اور ہوتا ہے, نماز ہماری مسجد میں ہوتی ہے. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بیان ہے. مصیبت یہ ہو گئی کہ ہم لوگوں نے اس بات کو اپنے دماغ میں جگہ نہ دی. تفسیر کبیر ہے علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی, بہت بڑے سید عالم ہیں اپنے زمانے کے, بہت بڑے ولی اللہ بھی ہیں. تفسیر کبیر میں الحمد شریف کی جو تفسیر ہے, سورۃ فاتحہ کی جو تفسیر ہے, وہ مالک یوم الدین کا جو لفظ ہے سورۃ فاتحہ میں, اس کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. اس لیے نقل کرتا ہوں کہ آپ کو اور مجھے سمجھ آ جائے کہ ہماری نیتوں کا اثر کہاں تک گیا. بے شک. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں, نوشیرواں بادشاہ عادل اپنے زمانے کا مشہور بادشاہ ہے. اللہ اللہ. وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے گیا اور جنگل بیابان تھے, گھنونے جنگل تھے, ساتھیوں سے بچھڑ گیا. موٹریں نہیں تھی, وائرلیس نہیں تھی, ٹیلی فون نہیں تھے. یہ نظام اس وقت کہاں تھا, سادہ نظام تھا. بادشاہ اپنے سارے وزیروں سے, سارے اہلکاروں سے ہی بٹ گیا. گرمی کا دن ہے, ساون بھادو کا موسم ہے, سخت پیاس ہے, بڑی تکلیف ہے. چلتا چلتا سفر کرتا کرتا تھکتا مرتا پریشان ہوتا ہوتا ایک آبادی کی طرف آیا تو ٹھنڈا سانس اس نے لیا. ایک باغ میں جا نکلا, اور باغ بھی اناروں کا ہے. سبحان اللہ. باغ بھی اناروں کا ہے. اس باغ میں ایک نئی عمر کا لڑکا ہے. اسے کیا پتا کہ یہ بادشاہ ہے, نہ اس نے بتایا کہ میں بادشاہ ہوں. وہ کہنے لگا کہ نوجوان مجھے بڑی پیاس لگی ہے, میں مسافر ہوں, پردیسی ہوں, بھٹک گیا ہوں, راستہ بھول گیا ہوں, بڑی تکلیف اٹھا کر کے آیا ہوں, مجھے کوئی اعلیٰ درجے کی چیز پلا جو تیرے باغ میں. اس نے بادشاہ کے سامنے انار کا ایک دانہ توڑا درخت سے اور اس کا رس نکالا ایک گلاس میں یا برتن میں. ایک انار جو اس نے توڑا اس سے اتنا بڑا گلاس رس کا بھر گیا. بادشاہ دیکھ رہا تھا بیٹھا ہوا, اور پھر جو اس نے پیا نا, اتنا میٹھا, اتنا خوش ذائقہ, اتنا ٹھنڈا. بادشاہ کہنے لگا یہ تو ساری عمر میں کبھی ایسا رس نہیں ملا, ایسے انار تو کبھی ساری زندگی میں نہیں کھائے, یہ تو کوئی نرالا ہی اسپیشل ہے باغ. کمال ہے بھائی, ہم بادشاہ ہو کر کے سکھے پکے کھاتے ہیں, یہ دیہاتی ہو کر ایسے انار کھاتے ہیں. میں تو بادشاہ ہوں, ابھی گھر جا کر آرڈر کروں گا, یہ باغ ہم اس سے چھین لیں گے, قبضے میں لے لیں گے. اور دیہاتی ہو کر ایسے انار کھائے. اللہ اکبر. اللہ غنی. بیٹھا رہا, کچھ دیر آرام کیا, سستایا. اس نوجوان سے کہنے لگا کہ لو بھائی میں چلتا ہوں, ایک گلاس اور ایسا ہی